آیتیں آپ سماعت فرما رہے اور انہی آیتوں کے ذیل میں حضرت ابراہیم و اسماعیل کا تذکرہ موجود ہے، مگر کل ہماری بات وہاں پر تھی جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے کعبے کی پہلی تعمیر کو مکمل کیا۔ شاید میں نے اشارہ کیا تھا کہ کعبے کی جو ڈیزائننگ تھی اس وقت کی وہ نہیں جو آج ہے، شاید آپ کو یاد ہو۔ اس وقت کعبے کے 2 کارنر تھے صرف، ابھی 4 کارنر ہیں۔ 2 کارنر کون سے تھے؟ رکن یمانی اور حجر اسود، اور رکن عراقی اور رکن شامی، یہ دونوں نہیں تھے۔ پھر کیا تھا؟ اب جو کعبے کا نقشہ اگر ذہن میں ہے تو میں سمجھاتا ہوں، بات پڑے حتیم جو ہے، حتیم کو حتیم کیوں کہتے ہیں کہ یہاں رش بہت ہوتا ہے، روایت کا الفاظ، یہاں لوگ ایک دوسرے پہ ٹوٹے پڑتے ہو، کثرت ہجوم ایسا، اسے حتیم کہا جاتا ہے۔ اور حتیم کا ایریا سرکل اہل سنت کے لحاظ سے الگ ہے، ہمارے لحاظ سے الگ ہے۔ ان کا حتیم چھوٹا ہے، ہمارا بڑا ہے۔ اہل بیت کی روایات میں حتیم کا ایریا ہے حجر اسود سے چلا خانہ کعبہ کے دروازے کے ایریے کو شامل کیا، مقام ابراہیم کو شامل کیا اور ہجر اسماعیل تک آ گیا۔ یہ پورا ایریا، اس میں نشانیاں بہت ساری ہیں اور تفصیل ہو سکتا ہے آہستہ آہستہ آئی جائے۔ البتہ برادران اہل سنت کے لحاظ سے حتیم صرف مخصوص ہے ڈی ٹائپ کی دیوار۔ یہ ڈی ٹائپ کی دیوار سمجھ میں آ جائے تو شاید حضرت آدم کا بنایا ہوا کعبہ سمجھ میں آ جائے۔ چلیے اس سے پہلے میں مثال کو آسان کرتا ہوں۔ جب آپ مسجد بناتے ہو تو مسجد کی محراب کیسی بناتے ہیں؟ ایک گول دیوار ہوتی ہے کہ جس کے اندر امام جماعت کھڑے ہو جائیں، باقی لوگ پیچھے سب بن سکے ہال کے اندر، ایسے ہی ہوتا۔ بالکل یہی شکل تھی کعبے کی۔ ڈی ٹائپ کی دیوار کعبے کے 2 کارنرز کو کور کر رہی تھی۔ اب یوں سمجھ لیں کہ یوں کو الٹا کر دیجیے تو کعبہ اس شکل میں تھا۔ 2 کارنر صرف تھے، حجر اسود اور رکن یمانی، 2 نہیں تھے۔ کیوں؟ کہ کارنر کو کور کیا گیا تھا حتیم کی دیوار کے ساتھ۔ اور جب بات یہاں تک پہنچ گئی تو اس زمانے کے کعبے کے اندر 3 فٹ کا گہرا گڑھا بھی تھا۔ یہ کعبے کے اندر کی باتیں الگ، باہر کی الگ۔ آج کے کعبے کے اندر کیا ہے وہ الگ موضوع ہے۔ 3 ستون ہیں، دروازے باب توبہ یعنی باب توبہ ہے، سیڑھیاں اوپر جاتی ہیں، موضوع الگ ہے۔ لیکن اس زمانے میں کعبے میں کیا تھا؟ سب سے قدیم کتاب جو لے کر حوالہ دیا آپ کو ابو الولید کی کتاب کا، ارزقی ابو الولید کتاب اخبار یا اخبار مکہ، وہ لکھتا ہے کہ کعبے میں حضرت آدم کے زمانے میں کعبے کے اندر ایک گڑھا تھا جس کی گہرائی 3 ہاتھ کے برابر، 3 ذراع۔ اور اصلاً یہ جو گڑھا تھا یہ خزانہ کعبہ کہلاتا تھا۔ سلوات پڑھے محمد علیہ۔ یہ کعبے کا خزانہ کہلاتا تھا، یعنی جو چڑھاوا آتا تھا وہ سارا چڑھاوا اس گڑھے میں ڈمپ کیا جاتا تھا۔ اب چڑھاوے کی تاریخ کہیں اور نکل جائے گی، اپنے آپ کو روکتا ہوں۔ کعبے کی تاریخ میں یہ لکھا ہو حضرت آدم کے زمانے میں کعبہ بنا۔ روایت کہ حضرت آدم کے بعد
آپ کی اولاد میں سے بھی کسی نے کعبہ بنایا؟ جی، اولاد آدم کا نام اور کئی مخصوص نام جناب شیس علیہ السلام کا ملا، جو کہ پرانا سا کعبہ ہے، کچی مٹی ہے، پتھر لا کے لگائے گئے ہیں، بارش ہو جاتی ہے پتھر ہل جاتے ہیں، پتھر ہل جاتے ہیں تو کعبے کی دیواریں گر جاتی ہیں، تب دوبارہ اس کو ریکنسٹرکٹ کیا جاتا ہے، دوبارہ تعمیر کیا جاتا ہے، لیکن ڈیزائن چینج نہیں ہوئی۔ حضرت آدم کے دور کی ڈیزائننگ اور ہے، ابراہیم کے دور کی اور امام زمانہ علیہ السلام کے دور کی اور ہوگی۔ 9 تبدیلیاں ہیں جو امام زمان کے آنے کے بعد کعبے کے اندر ہوں، اور بہت ساروں کو تو امام ہی سمجھ میں نہیں آئیں گے، سب بات پڑھے محمد وآلہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جب آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ کے انتقال سے پہلے خدا نے آپ کو انعام دیا۔ حضرت حوا بہت روتی تھی جناب حابیل کی یاد میں، اور آپ نے خدا سے حابیل کی شہادت کا صلہ مانگا، تو خدا نے آپ کو حابیل کا بدیل عطا کیا، بدیل، بدلہ۔ آج کل اسے کہتے ہیں نعم البدل، اور اس بدیل کا نام رکھا گیا ہبۃ اللہ، اور ہبہ تو آپ جانتے ہیں، ہبہ کہتے ہیں بخشش کو، بخشش کا مطلب تنخواہ اور ہے، بخشش اور ہے، جتنا مطلب تنخواہ میں نہیں آتا جتنا بخشش میں آتا ہے، بالکل ایسے جیسے جتنا مطلب درود میں آتا ہے اتنا نماز میں کہاں آتا ہے۔ اگر نماز میں درود شامل نہ ہوتا تو اجرت تو ہوتی مگر بخشش نہ ہوتی۔ صلوات پڑھے محمد۔ بات واضح ہوئی؟ جناب حوا کی دعا قبول ہوئی، پروردگار نے آپ کو بیٹا عطا کیا۔ روایت پھر ریپیٹ کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ آدم کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل، دونوں کا آپس میں اختلاف ہوا قربانی کی قبولیت کے اوپر، اور قابیل نے حابیل کو شہید کر دیا۔ اب پوچھا گیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کیا سوال کیا گیا، بولا بتائیے ہم کس کی اولاد سے، قاتل کی اولاد سے، مقتول کی اولاد سے؟ ہم سے مراد ہم اور آپ ہی نہیں، انبیاء کس کی اولاد سے، اولیاء کس کی اولاد سے، صدیقین کس کی اولاد سے؟ سلسلہ نسل آدم چلی تو چلی کہاں سے؟ تاریخ میں پہلے ہی مرحلے پر 2 بھائیوں میں جنگ ہو گئی۔ اب یہ جنگ کہنا غلط ہے، جنگ نہیں ہوئی، حملہ ہوا۔ جنگ اور ہے، حملہ اور ہے۔ اگر وہ سمجھ میں آ جائے تو کربلا سمجھ میں آ جائے، لیکن جنہیں وہ سمجھ میں نہیں آیا آج تک، انہیں کربلا کیا سمجھ میں آئے گی؟ حیرت کی بات نہیں ہے، ایسی داستانیں گھڑی گئی ہیں کہ آج تک آنکھیں بند کیے ہوئے پوری قوم ان علماء کے پیچھے جا رہی ہے۔ بھئی یہی ہوا ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ میرا موضوع ان کا اختلاف بیان کرنا نہیں ہے، ایسے اشارہ مکمل کرو۔ امام سوال کیا گیا ہم کس کی اولاد سے؟ ہم قاتل کی اولاد سے ہیں قابیل، یا مقتول کی اولاد یعنی حابیل کی اولاد سے؟ ایک اور سوال، اور یہ سوال بھی امام سے کیا گیا۔ کیا سوال تھا کہ روئے زمین پر ایسا وقت کب آیا جب روئے زمین پر آبادی کا 1/4
سوال تھا 1/3 ختم ہو گیا. امام نے سوال کو ٹھیک کیا کہ 1/3 کبھی بھی ختم نہیں ہوا, 1/4 ختم ہوا. جب 4 لوگ تھے, آدم اور حوا, قابیل و حابیل, بہنیں کہاں ہیں؟ امام کے لحاظ سے صرف 4 لوگ تھے, تو جو بہنوں کی کہانی ڈیولپ کرتے ہیں وہ کاذبین ہیں, یہ صادقین کے ماننے والے ہیں. صرف 4 لوگ تھے روئے زمین پر, آدم اور حوا, حابیل اور قابیل. نہ اس کی کوئی بہن تھی نہ اس کی کوئی بہن تھی. 4 میں سے 1 حابیل شہید کر دیے گئے. کتنے رہ گئے؟ 3. تو کل آبادی کا 1/4, 1/4 ایک پتھر کی ضربت سے ختم کر دیا گیا. ایمان کہتے ہیں. شاید الفاظ سے ذرا تاریخ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. اب جب امام سے پوچھا کہ اب اولاد کیسے آگے بڑھی, ہم کس کی اولاد ہیں, امام نے ارشاد فرمایا ہم اولاد ہیں حضرت شیس علیہ السلام. نہ یہ قاتل ہے نہ یہ مقتول, ان کو ہبت اللہ ہے, اور یہ حضرت آدم کے وصی اور وارث قرار ہے. حضرت آدم کا جنازہ انہوں نے پڑھایا اور انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا پھر بیڑا اٹھایا. تو کعبے کی تاریخ بھی آگے بڑھ رہی ہے اور کعبہ بنانے والوں کی باتیں بھی آپ تک پہنچ رہی ہیں. خدا ایسی اولاد عطا کرے کہ جو باپ کے مشن کو آگے بڑھائے. آدم کو خدا نے شیس ہبت اللہ عطا کی. ہبت اللہ کے معنی آپ نے سمجھ لیے, شیس کا ترجمہ بھی البدیل. سلوات پڑھے محمد و آل حضرت شیس کا بنایا ہوا کعبہ چلتا رہا, اور اب کعبے کی اگلی تعمیر حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے دور تک, بیچ میں کوئی تاریخ تعمیر کعبہ کی نہیں ملی. یہ خدا کا عظیم الشان گھر بنانے والے کتنے پاکیزہ انبیاء. ایک بات تو واضح ہو رہی ہے کہ خدا کا گھر ناپاک لوگ نہیں بناتے. جب خدا کا گھر ناپاک نہیں بناتے تو خدا کے گھر والوں کا انتخاب ناپاک کیسے کریں؟ الفاظ کو بدل دیتا ہوں. جو خدا کا گھر بنائے وہ نبی خدا, اور جو مصطفیٰ کے گھر والے بتائے وہ خود پروردگار خدا, جس نے ان کی طہارت کا اعلان کیا. سرکار ختمی کے مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تب ذرا سب قریب ہو رہے ہیں کہ بیت تو ان اولا بیت ہے, سب سے پہلا گھر, سب سے پہلا گھر. تو سب سے پہلا شخص کون ہے؟ سورہ الزخرف میں مالک دو جہاں نے سرکار کے زبان مقدس سے کلمے کو مکمل کیا. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. حبیب اس سے کہیے کہ اگر رحمان کی کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے تو مجھے معلوم ہوتا. کون کہہ رہا ہے؟ سرکار سب سے پہلے مجھے معلوم ہوتا. کیوں؟ کہ انا اول العابدین, میں سب سے پہلا عبادت گزار ہوں. اللہ اکبر. گھر بعد میں بنا, گھر والے پہلے بنے. یا نبی سے پوچھا گیا کہ بتائیے کہ آپ کب سے نبی ہیں؟
جن کو مکے میں نبی ملے ان کے لحاظ سے مکے سے نبی ہیں، جن کو مدینے سے ملے ان کے لحاظ سے مدینے سے نبی ہیں، جن کو جہاں جہاں سے ملے ان کو وہاں وہاں سے نبی سمجھ میں آئے۔ خود نبی سے پوچھئے کب سے نبی ہیں؟ فرمایا کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ اللہ تاریخ بیت کے ساتھ، تاریخ بیت اللہ الحرام کے ساتھ اہل بیت سرکار سے پوچھا گیا آپ کہاں رہتے تھے، کیا کرتے تھے؟ اللہ، نہ زمین ہے نہ آسمان ہے تو رہتے کہاں تھے؟ میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں کہ ہر شے کو ظرف چاہیے، اگر شے میں کثافت زیادہ ہو تو بڑا ظرف چاہیے، اور اگر کوئی سراپا نور ہو، مثال کو اور آسان کرتے ہیں، کہاں رہتے تھے؟ فرمایا سرکار نے کہ ہم عرش خدا کے تحت میں رہتے تھے، عرش خدا کے سائے میں رہتے تھے، ہم خدا کی تسبیح و تقدیس کرتے تھے، اور ہماری تسبیح و تقدیس کو سیکھ کر فرشتوں نے تسبیح و تقدیس کرنا سیکھی ہے۔ خدا ہمارے انوار کو شکافتہ کرتا چلا گیا اور نظام کائنات کو بناتا چلا گیا، یعنی بیت بعد میں بنا، اہل بیت پہلے بنے تھے۔ ان اول بیت، یہاں لفظ اول ہے، وہ اول العابدین، صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ سب سے پہلا گھر، اور اسی لفظ پہلے پر جملہ آپ کی خدمت میں وہ چلے گئے، ہمارے جو ذاکر اول کا نام پیش کر رہے تھے موسیٰ، وہ چلے گئے، انہوں نے ایک جملہ پیش کیا تھا آخر میں، بڑا عمدہ کلام پڑھ رہے تھے اور نقطۂ بات کو قرآن سے آگے بیان کر رہے تھے۔ وہ نقطۂ بات سے میں لفظ بیت کو اہل بیت سے ملاتا ہوں۔ یہ جو حروف بنائے گئے، اس حروف کے پیچھے کوئی تاریخ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جیم جو ایسی شکل رکھتا ہے، اس کے پیچھے کوئی تاریخ ہے یا نہیں ہے؟ ایسے ہی سوچ کے بنا دیا۔ یہ جو شین پر 3 نقطے ہیں، یہ 3 نقطوں کا شین کے اوپر قرار دیا جانا کوئی تاریخ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سے پر جو باقی طرح نیچے کی لائن ہے، اوپر 3 نقطے ہیں، اس سے جو بنا اس کی تاریخ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ لغات کی پوری بحث میں اگر جائیے تو اشیاء کائنات کو دیکھ دیکھ کر ان کی شکلوں کو لے کر حروف بنائے گئے تھے۔ جمل، اونٹ، تو جیم ایسا بنایا کہ جیسے کوئی اونٹ کی کوہان نکلی ہوئی اور بیٹھا ہوا۔ جب شین بنایا تو دیکھا شجر کو، کہ درخت پہ پتے دکھائی دے تو 3 پتے لگائے شین پر، اسے شجر کی علامت قرار دیا گیا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اسی انداز سے جب پہنچے با تک، تو با کیسے بنایا؟ ایک لائن ڈرا کی اور دونوں طرف وال بنائی، اور وال بنا کر اس لائن کے نیچے بالکل سینٹر میں ایک نقطہ رکھا گیا۔ کیوں؟ کہ اصلاً یہ با بنا تھا بیت سے، گھر کی ڈیزائن کو دیکھ کر با بنایا گیا تھا، اور گھر کا دروازہ ثابت کرنے کے لیے نیچے نقطہ لگایا گیا تھا۔ تو نقطے کی تاریخ بڑی پرانی ہے، یہ تو فرمان مولا تو بہت بعد میں ہے۔ جب اہل لغت نے با کو بنایا تو بیت کو دیکھا، ادھر دیوار ادھر دیوار، نیچے
بیت کی علامت ایک لائن ڈرا کی گئی، اس کے نیچے دروازے کی علامت کے طور پہ با لگایا گیا کہ جس گھر میں دروازہ نہ ہو اسے گھر کہتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جملہ سمجھ ارشاد فرماتے ہیں وہ کب کی بات ہے، وہ رات، ساری رات ایسی رات تھی کہ جب عبداللہ ابن عباس امام کی خدمت میں ایک بسم اللہ کی تفسیر پوچھ کر پھر آپ علم کے تمام خزانے سمیٹ رہے تھے، مولا بیان کر رہے تھے، ابن عباس سمیٹ رہے تھے۔ یوں سمجھیے کہ سمندر اور قطرہ دونوں آپس میں مد مقابل تھے، قطرہ لے رہا تھا، سمندر دے رہا تھا۔ مسلمانوں کو قطرہ سمجھ میں آیا، سمندر چھوڑ۔ سلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس کو رئیس المفسرین کہا، حبر الامہ کہا، اور رات بھر جا بیٹھے تھے۔ امام نے بسم اللہ کی تفسیر لکھوانا شروع کی، لکھواتے 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 3 حصے رات کے ختم ہو گئے۔ جب نماز شب اور سحر کا وقت قریب ہوا تب امام نے خلاصہ فرمایا، کاش کہ اگر کتابیں جلائی نہ جاتی، کاش کہ اگر جہالت کے مارے ہوئے علم کے خزینے برباد نہ کرتے تو رات کی ساری محنت آج ہماری دن کی علامت ہو جاتی۔ کیا قرآن کی تفسیر کوئی کرے گا اور لکھے گا؟ اللہ۔ جب بات یہاں پر آئی کہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دو اگر اجازت ہو۔ کیا مطلب؟ کیا میثم ابن یحییٰ التمار ہیں اور ابن عباس ہیں، اور مکہ مکرمہ ہے، اور مکہ مکرمہ میں میثم ابن یحییٰ التمار تفسیر قرآن بیان کر رہے ہیں۔ جو ایک رات میں سیکھے وہ ابن عباس ہے، اور جو سینے سے سینہ لگا کر سیکھ لے تو میثم ابن یحییٰ التمار۔ اللہ، آپ تو جانتے ہی ہیں نا میثم کو، آپ نہیں جانیں گے تو کون جانے گا؟ کہ میثم کی دکان پہ مولا بیٹھے، میثم دکان سے چلے گئے، دکان پہ سائل آیا، امام نے ساری کھجور صدقہ خیرات فرمایا۔ قسم بخدا میثم کی جگہ میں اور آپ ہوتے تو بولے تھے مولا آپ کا تو خالی 5واں حصہ، بات پڑھے محمد والے ابھی بانٹتے ہیں 5واں حصہ، سمجھ رہے ہیں نا؟ خمس مولا آپ کا تو خالی 5واں حصہ تھا، آپ نے ساری بانٹ دی۔ تو میثم جب آئے پلٹ کے واپس تو دیکھا دکان خالی ہے، اور بٹھا والی کو دکان خالی ہو گئی، لیکن میثم تھے، آج کے دور کے ملا مولوی نہیں تھے۔ اللہ اکبر، میں نے آپ کو بچایا، لفظ کہیں اور موڑ کر لایا۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ امام کی خدمت میں دکان پر پہنچے، قسم بخدا آج تک خدا نے اس دکان کو محفوظ رکھا، اور دکان اب دکان نہ رہی، حاجات کے پورا ہونے کا سامان ہو گئے۔ کہ جس جگہ دکان تھی میثم کی، وہاں خدیجہ بنت امیر المومنین کا روزہ ہے۔ خدا ہم سب کو نصیب کریں انشاءاللہ کوفے کی زیارت، مسجد کوفہ کا دروازہ
باب ثوبان اس کے بالکل مقابل تقریباً بائیں ہاتھ کی طرف اگر دیکھیے تو آپ کو دکھائی دیتا ہے. اب تو ماشاءاللہ بہت شاندار بن گیا. تو میں سب نے امام سے سر جھکا کے پوچھا مولا کیا کوئی بڑا گاہک آ گیا؟ آج سارا مال بک گیا. میں سب بھی خوش ہوئے. روز بیچتا تھا، ایک ساتھ بک گیا. مہینے بھر بیچتا کہ ایک دن میں کام ہو گیا. امام نے شان بے نیازی سے فرمایا میں سب ایک سائل آیا تھا، اس نے مانگا ہم نے دے دیا. اللہ اکبر. بولا اگر اس کو آپ نے دے دیا تو مجھے کون دے گا؟ اب یہ انداز میرا، الفاظ میرے، میں سب نے دست ادب جوڑ کے عرض کی مولا ایک وہ سائل تھا، میں سائل. اللہ جس کو اپنے مولا پر اعتماد ہو کہ ایک وہ سائل تھا، اس نے مانگا آپ نے اسے کھجور دے دی. میں نے سائل. امام نے فرمایا قریب آؤ میرے. اب میں کیا سمجھے ہوں گے کہ شاید مولا کو جیب سے پیسے ویسے نکال کے دیں گے. اچھا کوئی دعا دے تو کام نہیں چلتا، پیسہ ملے تو کام چلتا ہے. میں نے آج کے حالات کا ایک ذرا سا نقشہ پیش کیا ہے. یہ دعا سے کیا کام چلے گا؟ میں سب کو امام نے قریب بلایا. میں قریب آؤں، اگر دینا ہو تو یہاں سے ہاتھ کے دے دیجیے. اور قریب بلایا. اللہ اکبر. آپ تصور کر سکتے اتنا قریب بلایا کہ درمیان کے فاصلے ختم ہو گئے. یعنی مثال دیتا ہوں، کیا مثال دوں؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو برتن ہوتے ہیں، ایک خالی برتن ایک بھرا ہوا برتن ہے. اور اگر آپ چائے کے شوقین تو ہوں گے، کراچی والے ہیں نا، پنجاب کے تو لسی پئیں گے، یہاں کے تو چائے پئیں گے. اور جب چائے کی بات آئے گی تو بہرحال یہ بات آسانی سے یاد ہو جائے گی. ایک بھرا ہوا کپ چائے کا، خالی کپ، اور آپ کوئی چائے شیئر کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے کہ خالی کپ کو بھرے ہوئے کپ سے ملائیں گے، بالکل ملائیں گے. اور ملانے کے بعد پھر جب آپ بھرے ہوئے کپ سے چائے ڈالیں گے تو کوشش کریں گے کہ نیچے نہ گرنے پائے. ایک خالی ظرف تھا، ایک بھرا ہوا سمندر تھا. اللہ اکبر. اب یہ بات یاد رکھیے، آپ ہو سکتا ہے اگر چائے کسی بڑے برتن سے نکال رہے ہوں، جگ سے، کیٹل سے، تھرموس سے نکال رہے ہو، تو آپ پہلے اس کپ کو دیکھیں گے وہ ہے کتنا بڑا. قسم بخدا امت میں اتنا بڑا ظرف کس کے پاس تھا کہ اس سے براہ راست امام سینے سے سینہ لگا کر اونڈھیل سکے. امام نے محسن کے ظرف کو دیکھا، صرف 3 علوم. تلوار پڑے محمد. صرف 3 علوم: علم تفسیر قرآن، علم معنی اور بیان، یا علم منایا اور بنایا، تعبیر خواب کا علم. تفسیر قرآن کے 3. اور اب یہاں بات کو پہنچاتے ہوئے دعائے ابو حمد سمالی سے بات کو آگے بڑھا. ابو حمد سمالی کی دعائے سحر، امام سجاد علیہ السلام کی دعا. اس میں امام فرماتے ہیں کہ پروردگار میرے دل سے دنیا کی محبت کو نکال. اخرج حب الدنیا من قلبی، اخرج حب الدنیا من قلبی.
یاد رکھیے کہ آج ایام اعظم میں ہماری اور آپ کی عبادت کا معیار ماہ رمضان سے اگر زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں ہے. وہ ماہ خدا ہے، یہ ماہ محب خدا ہے. وہاں سانس لینا تسبیح کے برابر ہے، یہاں حسین کے غم میں سانس لینا تسبیح کے برابر ہے. وہ اول محمد کا فرمان تھا، یہ اوسط محمد کا فرمان ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اب اس کیفیت میں امام کی دعا کے الفاظ کیا ہے؟ اللہم اخرج حب الدنیا من قلبی، اے خدا میرے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دے. دنیا کو نہیں، دنیا کی محبت کو. بارہا میں نے اس جملے کی وضاحت کی، شاید پھر دل چاہتا ہے کہ آج کے جدید جوانوں کے لیے وضاحت کر دوں. حب دنیا اور ہے بیٹا، دنیا اور. دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا میں رہ کر آخرت بنانی ہے، اس سے تو نہیں نکل سکتے. لیکن حب دنیا اور ہے. حب دنیا کیا ہے؟ اس کی مثال، اگر کوئی چیز آپ کے پاس بڑی قیمتی ہو، مثال دیتا ہوں، صلوات پڑھے محمد یہ میرے ہاتھ میں مثال رومال کی. رومال بڑا قیمتی ہے، بڑا قیمتی ہے. میں نے بڑے پیسے خرچ کیے اس کے اوپر، لیکن ہے کس کام کے لیے؟ نہ یہ چومنے کے لیے ہے، نہ یہ سینے سے لگانے کے لیے ہے، اشک ادا محفوظ کرنے کے لیے. یہ رومال کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس کو استعمال کرنا، اس سے محبت کرنا نہیں. تو دنیا کو استعمال کیجئے، محبت نہ کیجئے. آل محمد سے محبت کیجئے، انہیں استعمال نہ کیجئے. ہم نے الٹا کام، صلوات پڑھے محمد ہم دنیا کو محبت میں لے آتے ہیں، آل محمد کو استعمال میں لے آتے ہیں. بس یہ ہو جائے اور مولا وہ ہو جائے اور مولا وہ ہو جائے. تو اگر میسن کی جگہ ہوتے تو ہمارا کیا ہوتا؟ مولا یہ سینے میں علم بھرنے سے گھر کا چولہا نہیں جلے گا. دکان تو خالی کروانی، کہیں سے پیسے دلوائیے، گھر دکان پر جائے. اللہم اخرج حب الدنیا من قلبی وجمع بینی وبین حبیبک و آلہ. اے خدا میرے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دے اور میرے دل میں اپنے نبی اور ان کی آل کی محبت کو ڈال دے. محبت یہ دنیا ہے نجاست، اور آل کی محبت ہے طہارت. تو طہارت اور نجاست ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. اب میں جملہ سخت کہنے والا ہوں. میسم جب تک کھجور انفاق کی منزل پر نہیں آ گئے، تب تک دنیا کی محبت کی صفائی میسم کے دل سے نہ ہوئی. میسم تو کل بھی میسم تھے، پرسوں بھی میسم تھے. یہ آج کیوں؟ آج اس لیے کہ اب ان کے دل سے کھجور کے کاروبار کی محبت کو خدا نے نکالا. ذریعہ علی ابن ابی طالب پر ہے. اور جب ظرف خالی ہو گیا تو پھر نور علم خدا وسیلہ زبان خدا میسم کے دل میں آ پہنچا. میں زبان بھی کیوں کہوں؟ اللہ اکبر. سینے سے سینہ ملایا، فرمایا کہ ہم نے تمہیں دے دیا. جس کا ولی ایسا ہو اس کا نبی کیسا ہوگا. اب پھر وہ خدا خود صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو بات سے بات کہاں پہنچ گئی؟ بات تھی، مجھے پورا یاد ہے، چلا کہاں سے تھا.
بیت کی اور اہل بیت کی تاریخ بیان کرتے ہوئے کیا قدیم بیت ہے، کیا قدیم اہل بیت ہے، کیا طیب و طاہر بیت، کیا طیب و طاہر اہل بیت ہیں. اور بیت کی تاریخ میں بات بتاتے بتاتے آپ کو لے گیا باپ کے نقطے کے نیچے، اور عبداللہ ابن عباس کے پاس سے آپ کو لایا، پھر لایا میثم ابن یحییٰ تمار کے پاس مکہ مکرمہ میں. کیونکہ آج خطبہ جمعہ میں مجھے اس بات کا موقع نہیں مل سکا کہ میں روایت پڑھتا، ہر سال پڑھتا عشر اولا اپنے خطبہ جمعہ کہ میثم نے کربلا کے واقعات کو بیان کیا مکے کے اندر. اور صرف یہی بیان نہیں کیا بلکہ لکھوا رہے تھے میثم تفسیر قرآن، اور ابن عباس لکھ رہے تھے تفسیر قرآن. ابن عباس لکھتے جاتے تھے، میثم لکھواتے جاتے تھے. جس کو تحصیل علم کی شوق ہو میثم کو وسیلہ بنائے. قسم بخدا میں جب بھی میثم کے حرم میں گیا تو خیرات علم مانگ کے لایا. میثم دروازے علی ابن ابی طالب ہیں جس سے براہ راست امام نے اپنا علم عطا کیا. اب میثم تفسیر لکھواتے لکھواتے درمیان میں اچانک اپنی شہادت کے واقعات بیان کرنے لگے کہ ایسا دن آئے گا کہ مجھے کھجور کے سوکھے درخت پہ لٹکایا جائے گا، میرے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے. کچھ ایسے بیان کیا واقعات کو کہ عبداللہ ابن عباس جھنجھلا رہے ہیں یہ کیا تفسیر قرآن کی معمولی بات ہے، کیا باتیں لکھا رہے ہیں. تفسیر قرآن کوئی ملکوں کی بات تھوڑی ہے. یہ تو علم کلام ہے، علم معنی اور بیان ہے، علم حدیث ہے، علم اصول حدیث ہے. ان تمام کی رہنمائی میں آپ لکھوا رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. ابن عباس کو سمجھ میں نہیں آیا. تو چاہتے تھے کہ اٹھا کر اس پورے مسودے کو پھاڑ دیں، تو لکھ چکے تھے. میثم نے روکا، رک جا جلدی نہ، اگر میری کہی ہوئی بات پوری نہ ہو تو پھر پھاڑ دے. میثم نے ہی کربلا کی پوری تاریخ کہ 10 محرم کو کیا ہوا مکے میں بیان کیا. بس عزیزو بات کو مکمل کرتے ہوئے اپنے مسائل پر آؤں گا، لیکن یہ بات مکمل ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ 10 محرم مجھے موقع ملے خطبہ جمعہ میں تو پھر روایت پوری ہو. اگر آپ کو پڑھنا ہو تو آپ شیخ عباس قومی کی کتاب مفاتیح الجنان میں محرم الحرام کے روز عاشور کے واقعات میں پڑھیں گے کہ کتنے سارے واقعات کو پورے سال سے نکال کر 10 محرم میں جمع کیا ہے. ابن عباس امام کی خدمت میں جب تھے تو تفسیر قرآن ایک رات میں لکھی، اور چونکہ اب بات مکمل ہو رہی ہے آج کی حد تک، تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جملہ ٹھیک ہے. میں کیا کروں، ہم اور آپ مادیات میں تو بہت پکارتے مولا علی، کبھی معنویات کے پکارتے مولا علی، گرتے ہوئے تو بار بار پکارا، کبھی لفظ کے موقع پر علی کو پکارا، کبھی کتاب قلم کھول کے بیٹھے اور سمجھ میں نہ آئے تو علی کو پکارا. یعنی امیر المومنین کو ہمیں سمجھا کیا ہے، ایک رات میں تفسیر قرآن لکھوانے بیٹھے تو بسم اللہ کی تفسیر با کے 7 مکمل ابھی مکمل نہیں، رات ختم ہو.
تو دفتر سمیٹ دیا. فرمایا ابن عباس اگر میں چاہوں تو اتنی تفسیر لکھوا دوں کہ 70 اونٹوں پر پار ہو جائے. اللہ اکبر. آج تک جتنے مفسر گزرے کسی نے بسم اللہ کی اتنی تفسیر سوچی بھی نہیں ہے جتنی علی بیان کر رہے ہیں. فرمایا بس اتنا سمجھو ابن عباس جو پورا کائنات میں علم سب 4 کتابوں میں ہے تو 4 کتابوں میں وہ ایک کتاب ہے. جو ایک کتاب ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے. جو سورہ فاتحہ میں ہے وہ سب کا سب فاتحہ کی بسم اللہ میں. اور جو بسم اللہ میں ہے وہ سب کا سب بائے بسم اللہ میں ہے. اور جو بائے بسم اللہ میں ہے وہ سب کا سب با کے نیچے والے نقطے کے اندر. امام نے کیا سمیٹ دیا. واقعاً کون جانتا تھا کہ آنے والے دور میں کیسے کسی اپلیکیشن کسی ویب سائٹ کے کوڈ لکھوائے جائیں گے, کون کون سے ڈاکس کا استعمال ہوگا. امام نے 1400 سال پہلے سمجھایا تھا کہ ایک نقطہ وہ اتنا باکمال ہے کہ کھولو تو پوری کائنات کا علم بنے, سمیٹو تو خالی نقطہ بنے. یہ نقطہ نہیں ہے کہ ذات علی ابن ابی طالب. تو ایک بیت کا در ہے, ایک اہل بیت کا در ہے. باقی باتیں انشاءاللہ کل کو رکھتے ہیں. بیت کے در پہ جائیں تو حاجی کہلاتے ہیں, اہل بیت کے در پہ آئیں تو غازی کہلاتے ہیں. اللہ اکبر. وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں, یہاں معرفت بلند ہوتی ہے. بیت کا جو دروازہ ہے, گھر کا جو دروازہ ہے, اس کا مقام یہ ہے باب البیت. امام فرماتے کعبے کے دروازے کو چمٹ کے کھڑے ہو جاؤ, بار بار گریا کرو. جب کسی دروازے کو بار بار نوک کیا جائے تو بالآخر دروازہ کھول دیا جاتا ہے. بس گفتگو تمام ہو گئی. در خانہ کعبہ کا ایک عظمت کا جملہ آج آ گیا. باقی باتیں انشاءاللہ کریں. حر نے شاید یہ جملہ سمجھ لیا. اس نے در بیت کے بجائے در اہل بیت کو کھٹکھٹایا, اور قسم بخدا اسے ایک مرتبہ بھی کھٹکھٹانے کی زحمت نہیں ہوئی. وہ ابھی در اہل بیت تک چل کے جا رہا تھا کہ راستے سے قبولیت کے آثار دکھائی دینا شروع ہو گئے. کون ہے حر؟ ہاتھوں میں رومال سے اپنے دونوں ہاتھوں کو بندھوائے ہوئے, اپنے چہرے پر شرمندگی کے وہ طوفان تھے کہ امام کے چہرے کا سامنا نہیں کر سکتا تھا, تو اپنی ابا کے دامن کو چہرے پہ ڈالے ہوئے. جب اس انسان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں اور چہرے پر کپڑا پڑا ہو تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اسے کوئی ساتھ چاہیے نا. آج ابتدائی مجلس میں آپ نے سنا کہ عمر ابن سعد کا بیٹا حفص باپ کے ساتھ گیا. جہاں باپ گیا وہاں بیٹا گیا. اب سنیے, جہاں حر گیا وہاں حر کا جوان گیا. خدا میرے اور آپ کی اولادوں کو اس طرح بنائے کہ جیسے حر کا جوان تھا. اللہ, کبھی آپ لاتے تھے بچے کا ہاتھ پکڑ کے مجلس میں, خدا کرے آپ کی ضعیفی میں, آپ کے بڑھاپے میں آپ کا بیٹا آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو مجلس میں لائے. ایسے حر کا جوان اپنے باپ کا ہاتھ پکڑے ہوئے چلا جاتا ہے. جیسے ہی یہ قافلہ آگے بڑھا, مولا عباس امام کی خدمت میں آئے.
فرمانے لگے کہ آقا لشکر مخالف سے دھول مٹی اڑ رہی ہے، ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی ہماری طرف آنا چاہتا ہے۔ امام کا چہرہ کھل اٹھا، فرمایا چلو ہمارا مہمان آ رہا ہے۔ اب جب امام نے فرمایا چلو، اس کا مطلب کیا ہے؟ سب چلیں گے، حسب براتب چلیں گے مگر سب چلیں گے۔ اسی لیے حر کا جوان کہتا ہے بابا سے، بابا اللہ اکبر۔ دیکھیے یہ تاریخ کا جملہ ہے کہ اور حیران ہو کے پوچھتا ہے یہ اللہ اکبر کیوں کہتے ہو، کیا بات ہے؟ کہ بابا شرمندگی ہو رہی ہے۔ کس بات کی بیٹا؟ کب تجھے لینے شبیہ پیغمبر چلے آ۔ اللہ اکبر، عزادارو اور اب پہچانو کس طرح حسین کا قافلہ ویلکم کیا کرتا ہے آنے والے۔ ہے کوئی جو حر بن کر آنا چاہے؟ دو قدم اور آگے بڑھے، پھر کہا حر کے بیٹے نے بابا اللہ اکبر کیا؟ اب کیا بات ہے بیٹا؟ کہا بابا قمری بنی ہاشم۔ اللہ رونے والوں آسان نہیں ہے جو۔ ابھی دو چار قدم اور آگے بڑھے تھے حر کا بیٹا، پھر کہتے بابا اب تو قدم اٹھائے نہیں جا رہے، اور تکرار کی 2 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پوچھا بیٹا اب کیا ہو گیا؟ کہ بابا مجھے لینے زہرا کا لال خود گھوڑے سے اتر گیا۔ اجرکم علی الزہرا۔ ہاں رونے اور کہتا ہے بیٹا بتاؤ ایمان کے قدم کہاں پڑ رہے ہیں؟ اور نے اپنے آپ کو امام کے قدموں پہ جا گرایا۔ امام نے حر کو اٹھایا، اور ایسے اٹھایا کہ اٹھایا نہیں، اٹھایا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، جو مٹی کی دیوار اٹھائے وہ ابراہیم، جو انسانیت کی دیوار اٹھائے وہ حسین۔ اور گر گیا تھا اسے حسین نے اٹھایا، ایسے اٹھایا کہ تراب سے ابو تراب پر پہنچایا، اور کیا الفاظ سے نوازا۔ حر بھائی تجھے میں نے معاف کیا، میری ماں زہرا نے معاف کیا۔ امام ارشاد فرماتے حر تو ایسے وقت میں میرا مہمان بنا کہ تیری تواضع کے لیے خیموں میں ایک قطرہ پانی موجود نہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں قطرہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ خدا کبھی آپ کو پیاس کا امتحان نہ دکھا۔ آپ کتنا پانی ضائع کرتے ہیں آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ ٹھنڈا پانی چھوڑ دیتے ہیں، بچ جائے تو پھینک دیتے ہیں۔ کبھی اگر شدید پیاس ہو اور خالی بوتل میں ایک گھونٹ بھی رہ جائے، آپ اس کو بھی غنیمت سمجھ کر گلا تر کرنا چاہتے ہیں۔ ہائے زہرا کا لال، کیا خیموں کی حالت تھی۔ فرماتے ہیں کسی بھی خیمے میں ایک قطرہ پانی موجود نہیں ہے۔ میں تیری تواضع میں پانی بھی پیش نہیں کر سکتا، اور تڑپ رہا ہے کہ سب میری وجہ سے ہوا۔ نہ میں آپ کو گھیر کے لایا ہوتا، نہ آپ پر یہ وقت آیا ہوتا۔ امام فرماتے ہو یہ باتیں چھوڑ دے، میں تجھے معاف کر چکا ہوں، اب بتا تیری تواضع کیسے کروں۔ قسم بخدا یہ آپ جملہ سنتے رہتے ہیں، میں بس چاہتا ہوں کہ اس کو اپنے وجود میں اتار لیں کہ میں اپنے لیے اور آپ اپنے لیے ایسی تربیت بچوں کی کر سکیں کہ بچوں سے پوچھنا نہ پڑے کہ حسین پہ قربان ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ میں نے جملہ کہا ہے آپ کی مرضی ہے، آپ کتنا محسوس کرتے ہیں۔ مجھے کسی مقتل میں نہیں ملتا کہ حر نے بیٹے سے مشورہ کیا۔ امام نے تواضع کی بات کی، حر کیا اطمینان تھا بیٹے پر۔ فرمایا
میری تواضع چاہتے ہیں مولا، میری ایک آرزو پوری کر دیں، اور کہو کیا چاہتے ہو کہ آپ اپنے اوپر سے فدیہ بنا کر میرے جوان کو قربان کر دیں۔ میں پلٹ کے کہوں ہر سے ہر پوچھ تو لو بیٹے سے راضی بھی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، میرا سلام ہو اس جوان کی محبت اور اطاعت قدر پر جس نے پلٹ کے باپ سے یہ نہیں کہا کہ گناہ تو نے کیا تھا تو قربانی میری کیوں ہوگی، ایسے سر جھکایا جیسے ہر نے سر جھکایا تھا۔ اس کا نام جانتے کیا تھا؟ علی ابن ہر۔ امام پہلے تو انکار کرتے رہے کہ ہر اپنے مہمان کے بیٹے کو مرنے کیسے بھیج سکتا؟ ہر کہتا ہے مولا میری تواضع ہو جائے گی۔ امام نے ہر کے اسلام پر ہر کے جوان کو اجازت دی، مگر کتنا خیال کیا، ادھر ہر کا جوان چونکہ اسی گروہ سے آیا تھا تو اس گروہ نے باغی سمجھ کر ہر کے جوان کو بہت مارا، اتنا مارا کہ جب سر کاٹنے کا وقت آیا تو ہر کا جوان گھبرایا، باپ کو آواز دی بابا جلدی سے پہنچنا، یہ سر کاٹنے کو تیار کھڑے ہیں۔ ہر دوڑنے لگا، پھر ہر کے جوان نے امام کو آخری سلام کیا، مولا مہمان کا آخری سلام ہو۔ اب ہر جوان بیٹے پر جب پہنچا ہے تو عجیب منظر تھا، ہر کے جوان کا سر حسین کی گود میں تھا، ہر کے جوان کے زخموں پر امام نے اپنی عبا ڈالی تھی۔ ارے ہر قریب آیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگا فرزند رسول آپ نے زحمت فرمائی ہے، ارے میرے بیٹے نے آپ کو بلایا تو نہیں تھا؟ امام نے ہر کا چہرہ دیکھا، کیا شفقت فرمائی ہے، فرمایا ہر تو میرا مہمان ہے، کیا میں اپنے مہمان کو جوان بیٹے کی لاش پہ اکیلے آنے دیتا؟ بس میں اتنا سوچ رہا ہوں مولا آپ بھی تو کسی کے مہمان تھے، ارے کوئی اکبر کی لاش پہ حسین سے پہلے چلا، بوڑھا